اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ جو پروگرام ہے کہ امان اللہ کی برسی کے موقع پر ان کو اخراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہم یہاں گٹھے ہوئے ہیں۔ میں تمام آرگنائزر کا، امتیاز صاحب کا، حلیم صاحب یہاں ہیں، راجہ مختار صاحب ہیں، گلشن صاحب ہیں، جتنے بھی دوست ہیں، میں سب کا دل کی اتھاگروں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور شفیق صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے لوگوں سے، اس ریاست کے لوگوں سے اور اس ریاست کے لیے سٹرگل کرنے والے لوگوں سے میں بات کروں۔ میں کسی پارٹی سے میرا تعلق نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست میں پیدا ہونے والا ہر وہ شخص جو اس ریاست کی آزادی، اس کی سیاسی حاکمیت پہ یقین رکھتا ہے، وہ ریاست کے لیے اپنا کام کر سکتا ہے۔ اس کے لیے کسی پارٹی کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کسی نظریے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو نظریہ مقبول بٹ شہید نے دیا ہے، جو امان اللہ نے جو کشمیر کے کونے کونے میں پھیلایا ہے، اس نظریے کے بعد کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ اگر ہم امان اللہ کی جو سٹرگل ہے اس پہ ہم بات کریں، ان کی سٹرگل کو دیکھیں، وہ گلگت کے جنگلوں میں پیدا ہوا، اس نے اس وقت، آج تو حالات یہ ہیں کہ ہم یہاں بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمارا میسج پہنچ جاتا ہے، اور وہ حالات وہ تھے کہ جب وہاں پہ سفر کرنا پڑتا تھا، خط لکھ کے وہ دنیا میں انہوں نے اپنے اس پیغام کو، اس آزادی کی تڑپ کو پہنچایا۔ یہ وہ اصل کشمیر کے ہیرو تھے۔ اب جب میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے علاقے اتنے مشکل گزار علاقے ہیں، وہاں پہ جانا کتنا مشکل ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے نظریے کو پہنچانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ آپ شہید مقبول بٹ کی جو سٹرگل ہے ان کو دیکھیں، امان اللہ کی جب میں دیکھتا ہوں کہ وہ آج راولہ کوٹ میں جلسہ کر رہے ہیں، کل ان کا میرپور میں جلسہ ہے، وہ کیسے ان چیزوں کو مینیج کرتے تھے۔ اور آج ہم اس ترقی یافتہ دور میں ہماری آواز کشمیر میں جب کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے تو فوراً ہم جاگ جاتے ہیں کہ ہماری آواز ان کی ہمارے تک پہنچتی ہے کہ ہم ان کے لیے آواز اٹھائیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ جو پہلگام میں جو واقعہ انڈیا نے کیا ہے، یہ 70 سالوں سے کشمیریوں کے ساتھ ظلم و زیادتی یہ دونوں ملک کر رہے ہیں۔ ہمیں کھل کے یہ بات کرنی پڑے گی۔ ہمارے ساتھ وہاں پاکستان کے، ہمارے پاس ہندوستان کے دانشور ہمارے ساتھ ہیں، وہاں کے جو صحافی ہیں وہ ساتھ ہیں، وہاں کے لیڈر ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ہمیں کھل کے اب بات کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم آزادی چاہتے ہیں، ہمارا ایک ملک تھا، ہماری ایک شناخت تھی، اور جو امان اللہ کا پیغام تھا وہ بھی یہی تھا۔ وہ کوئی برادری کے نہیں تھے، اس کی امان اللہ کی کوئی برادری نہیں تھی، امان اللہ کا کوئی علاقہ نہیں تھا۔ امان اللہ تو ہمیشہ حق اور سچ کی بات کرتے تھے۔ شہید مقبول بٹ ہمیشہ سچ اور حق کی بات کرتے تھے، اور ہمیں ان کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ منظم ہو کے، ان چیزوں سے بالاتر ہو کے، یہ جو چیزیں ہم نے آج پال کے رکھی ہیں کہ ہم اس علاقے کے ہیں، کوئی بھی بات ہوتی ہے تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے علاقے کا بندہ ہے، چاہے وہ چور ہے، ڈکیت ہے، وہ ہمارے علاقے کا بندہ ہے۔ ہمیں کوئی جماعت کا بندہ ہے تو ہم جس جماعت میں اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، بے شک وہ غلط کرے تو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ ہمیں ان چیزوں سے باہر نکل کے ریاست کے لیے کام کرنا پڑے گا، اور جب تک ہم ریاست کے لیے کام نہیں کریں گے، یقین مانے کہ ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں چلے گا۔ ہم بڑی بڑی پارٹیاں بنا لیں، ہم بڑے بڑے یہاں پہ پروگرامز کر لیں، لیکن جب تک ہم ریاست کے لوگوں کے لیے مخلص نہیں ہوں گے، ریاست کے لوگوں کے ساتھ مل کے کام کریں گے، ہمارا ہدف ریاست جموں و کشمیر کے لوگ ہونا چاہیے۔ ہمارا ہدف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں کوئی وڈیرا چاہیے، ہمیں کوئی بڑا پولیٹیشین چاہیے، ہمیں کوئی بڑا صحافی چاہیے، ہمیں کوئی بڑا سیاستدان چاہیے۔ ہمیں صرف ان لوگوں کو فوکس کرنا چاہیے کہ ریاست کے لیے جو کام کرتے ہیں، جو ریاست کی آزادی کے لیے بات کرتے ہیں۔ ہم سب ریاست کے لوگ ہیں، ہمیں علاقائی تعصب میں بٹھانے والے یہ لوگ، جو 53 کا ٹولہ ہے آزاد کشمیر میں، یہ بیٹھا ہوا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ لیکن میں آج اس موقع پر جب کشمیری قوم پوری بلک رہی ہے اور ان پہ بھارتی ظلم و جبر ہو رہا ہے، اور میں اس لیڈرشپ کو میں بھی اخراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ میر وائز نے میڈیا میں آ کے یہ بات کی کہ ہم کشمیر کے لوگ مظلوم ہیں، اور اس کے ساتھ میر وائز عمر فاروق نے جو مسجد میں خطبہ دیا، یقین مانے کہ آنکھیں رو پڑتی تھی کہ وہ لوگوں کی آواز ہے، وہ اس ظلم و جبر کے دور میں بھی وہ لوگوں کی آواز ہے۔ اور جو وہاں کے وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے بھی کشمیریوں کی بات کی ہے، جو یہ گڈ سائن ہے۔ آج ہمارا یہ 53 کا ٹولہ ہے، یہ تو بات اپنے آنکھوں کے سامنے بات بھی نہیں کر سکتے، لیکن میں
جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کے لیے آواز اٹھائی. جو بھی ریاست کے لیے آواز اٹھائے گا وہ ہمارا ساتھی ہے. جو بھی ریاست کی حاکمیت کے لیے بات کرے گا وہ ہمارا ساتھی ہے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج وقت آ گیا کہ کشمیری کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. جس طرح آزاد کشمیر میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو کارنر پہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اسی طرح مقبوضہ کشمیر میں بھی جو عوامی جوائنٹ ایکشن کی جو تحریک انہوں نے شروع کی ہے, عام لوگوں نے شروع کیا, اس میں کوئی بڑا لیڈر نہیں ہے. ہمیں کوئی بڑے لیڈر نہیں چاہیے, ہمیں قربانیاں دینے والے لوگ چاہیے, ہمیں کشمیریوں کے ساتھ مخلص لوگ چاہیے. آج اگر یاسین ملک جیل میں ہے تو کیوں ہے وہ اس لیے کہ وہ حق کی بات کرتا ہے, وہ اپنے لوگوں کی بات کرتا ہے. ہمیں وہ لوگ نہیں چاہیے جو ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جی ہم سے نوکریاں لے لو, ہم آپ کے کام کریں گے, ہمیں ڈیولپمنٹ کریں گے. ہمیں وہ نہیں, ہمیں ریاست کی وحدت پہ جو یقین رکھتے ہیں وہ لیڈرشپ چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم سب لوگ ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ ہم جب تک ریاست کے لوگوں کے لیے آواز نہیں بنیں گے ہماری کوئی جماعت نہیں ہے. ہم ہر چیز سے بڑا طاق ہو کے ریاست کے لوگوں کے لیے سوچیں تو انشاءاللہ آزادی کی منزل دور نہیں ہے. جب لوگ کھڑے ہو جائیں تو کوئی بھی جو آزادی کی جو تحریک ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتی. میں نے کافی ٹائم لیا ہے. تھینک یو سو مچ آپ سب لوگوں کا. اور اس میں ہیرو کو اخراج تحسین ایک دفعہ پھر پیش کرتا ہوں جس نے مشکل حالات میں ریاست کے لوگوں تک آزادی کا پیغام پہنچایا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.